وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، شعبان کی 2 تاریخ کو سراج الامہ کاشف الغمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے وصال کی تاریخ ہے۔ اس لیے آج ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ حالات آپ کو سناتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جو مراتب ملے، اللہ نے جو یہ رفعت دی، بلندی دی، یہ ان کی ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ قرآن حکیم کی ایک آیت مقدسہ کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ بڑھاپے کی حدوں تک پہنچ جائیں تو خبردار ایک لفظ بھی ایسا نہ کہنا جس سے ان کی دل آزاری ہو، جس سے ان کے دل کو تکلیف پہنچے۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم بھی اکثر فرماتے تھے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے بوڑھے ماں باپ کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ تو قرآن و حکیم کے اس حکم کی روشنی میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی بزرگ ماں باپ کی خدمت کے بغیر قبولیت کی منزل تک نہیں پہنچ سکا۔ سیدنا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، ان 2 بزرگوں نے تو ماں کے احترام کے سلسلے میں وہ مثالیں پیش کیں کہ آج ان واقعات کی شہرت ایک تاریخی حیثیت اختیار کر گئی ہے، لوگ مثال کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ اگر ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کا مطالعہ بغور کریں تو یہاں بھی وہی جذبہ کار فرما نظر آئے گا جو حضرت اویس قرنی اور حضرت بایزید بسطامی کے لیے باعث نجات بن گیا تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم آپ کے سن بلوغت تک پہنچنے سے پہلے انتقال کر گئے تھے۔ آپ کے بالغ ہونے سے پہلے ہی، آپ کے بچپن ہی میں آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن ان کی ماں ایک لمبے عرصے تک زندہ رہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ کو ان کی خدمت کے بے شمار مواقع ملے۔ عام عورتوں کی فطرت کے مطابق آپ کی والدہ ماجدہ بھی کچھ شکی مزاج کی تھیں، اور عموماً شکی مزاج کی ہوتی ہیں، تو ان کی والدہ بھی کچھ شکی مزاج کی تھیں۔ علماء کرام کے مقابلے میں قصے بیان کرنے والے واعظوں کو زیادہ پسند کرتی تھیں۔ جو واعظ قصے بیان کرے، کہانیاں سنائے، وہ زیادہ پسند کرتی تھیں۔ کوفے میں عمرو بن زر ایک مشہور واعظ تھے،
ان سے آپ کو بے حد عقیدت تھی۔ امام ابو حنیفہ زمانے کے سب سے بڑے امام ہیں، وہ ان کی ماں ہیں، لیکن اپنے بیٹے سے بھی زیادہ عقیدت ان کو کن سے تھی؟ عمرو بن زر سے تھی، ایک مشہور واعظ تھے۔ جب بھی کوئی شرعی مسئلہ پیش آتا تو امام اعظم ابو حنیفہ کو حکم دیتی کہ عمرو بن زر کے پاس سے ان کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھ کر آؤ۔ امام اعظم کون سا مسئلہ حل نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان سے کہتی تھیں جاؤ فلاں سے پوچھ کر کے آؤ مسئلہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود مسئلہ بتاتے نہیں تھے، بس ماں کے حکم کی تعمیل کے لیے عمرو بن زر کے پاس جاتے اور مسئلہ پوچھ کر آتے۔ اور جب ان کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے جاتے تو امام کو دیکھ کر انتہائی تعظیم کرتے اور انتہائی ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ معذرت کرتے کہ میں آپ کے سامنے کس طرح زبان کھول سکتا ہوں، آپ مجھ سے پوچھتے۔ امام اعظم فرماتے کہ میری ماں کا یہی حکم ہے، ماں کے حکم کی فرمانبرداری کے لیے میں آیا ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا کہ عمرو بن زر مسائل کا جواب دینے سے قاصر رہتے، ان کے پاس جواب نہ ہوتا تو امام اعظم سے درخواست کرتے کہ آپ مجھے مسئلہ بتا دیں، میں اسی کو آپ کے سامنے دہرا دوں گا، آپ جا کے اپنی ماں سے بتا دیجئے گا۔ کبھی کبھی اصرار کرتی کہ میں خود چل کر دریافت کروں گی، تو آپ گھوڑے پہ سوار ہوتی ہیں، یعنی آپ امام اعظم جو اپنی ماں کو گھوڑے پہ سوار کرتے اور امام اعظم پیدل ساتھ ساتھ چلتے تھے اور جا کے خود جو ہے یہ مسئلہ پوچھتی تھیں، اور جو اپنے کانوں سے جواب سن لیتی تھیں تب کہیں جا کر انہیں اطمینان حاصل ہوتا تھا۔ ایک بار کوئی مسئلہ پیدا ہوا تو امام اعظم سے پوچھا کہ مجھے اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے۔ ان کی ماں نے امام اعظم سے پوچھا کہ یہ مسئلہ پیش آیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی وضاحت کے ساتھ جواب دے دیا، بتا دیا۔ تو سن کر بولیں کہ تمہاری بات سند نہیں ہے، اگر زرقہ تصدیق کر دے تو مجھے اعتبار آ جائے گا۔ امام اعظم ادب و احترام کے ساتھ اٹھے، تمام کام چھوڑ کر اپنی ماں کو زرقہ کی خدمت میں لے گئے اور صورتحال بیان کی۔ زرقہ نے جواب میں کہا کہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ امام ہیں، میں کیا عرض کروں؟ امام اعظم نے فرمایا کہ اس سلسلے میں نے یہ فتویٰ دیا تھا، یہ مسئلہ بتایا تھا۔ زرقہ نے کہا کہ بالکل درست ہے، آپ نے صحیح بتایا تھا۔ بس زرقہ کی زبان سے یہ الفاظ سن کر ان کی ماں کو اطمینان ہو گیا، پھر گھر جو ہے واپس آئیں۔ ابن حبیرہ نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر میر منشی مقرر کرنا چاہا، مگر آپ نے صراحتاً انکار کر دیا، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ حکومت اور اقتدار کے نشے میں اسے امام ابو حنیفہ کی یہ روش گراں گزری، اس کو تکلیف ہوئی۔ اس کے نتیجے میں اس نے آپ پر سرکشی کا الزام لگایا کہ یہ سرکش ہیں، اور پھر کوڑے لگوائے۔ اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ماں زندہ تھیں، تو جو آپ کو کوڑے لگے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اپنی تکلیف کا ذرا بھی خیال نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں جو مجھے تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں مجھے بالکل اس کا احساس نہیں ہے، لیکن یہ سوچ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے، اذیت کا احساس ہوتا ہے کہ میری ماں زندہ ہے، میری ماں کو اس بات کی خبر ہوتی ہے تو میری ماں کے دل کو صدمہ پہنچتا ہے۔ یہ تھی قرآن و حدیث کے احکام کی عملی تفسیر۔ اسی جذبہ احترام کے باعث اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ نعمان بن ثابت سے امام اعظم ابو حنیفہ کے درجے تک پہنچ گئے۔ یہ ماں کی تربیت ہی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے جابر حاکم کے سامنے حق کی آواز بلند کی، قیدی بنے گرفتار ہوئے، خدا کی راہ میں اپنے جسم کو ظلم و ستم کا ہدف بننے دیا۔ یہ ماں کے ادب ہی کا صلہ تھا کہ انہیں مجلس میں آتا دیکھ کر
ان کے استاذ بھی ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور یہ ماں کی دعائیں تھیں کہ وہ زندگی کے ہر مارکے میں کامیاب رہے، یہاں تک کہ ماضی و حال کے تمام اہل علم نے انہیں امام اعظم کہہ کر پکارا، اور مستقبل میں بھی انہی کی گرفت محسوس ہوتی ہے۔ آپ اس قدر صادق القول سچے تھے، بے باک تھے، حق بیان کرنے میں کسی سے ڈرتے نہیں تھے کہ اظہار حقیقت کے سلسلے میں کسی دباؤ کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ یہ آپ کی گرفتاری سے پہلے کا واقعہ ہے کہ خلیفہ منصور، بادشاہ وقت خلیفہ منصور اور اس کی بیوی حرہ خاتون، ان دونوں میں کچھ گفتگو ہو گئی، اور گفتگو کے درمیان تلخی پیدا ہو گئی، اور خلفاء اکثر کئی شادیاں کرتے تھے، باندیاں بھی رکھتے تھے۔ اسے شکایت تھی بیوی حرہ کو کہ خلیفہ انصاف نہیں کرتا، یہ بیویوں کے درمیان کسی کی طرف توجہ زیادہ کرتا ہے، کسی کی طرف توجہ کم کرتا ہے۔ تو منصور نے اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک منصف کی تجویز پیش کی کہ انصاف کرنے والا آئے اور وہ ہماری باتیں سن کر کے فیصلہ کرے۔ حرہ خاتون نے امام ابو حنیفہ کا نام لیا کہ وہ جو فیصلہ کرے ہم مان جائیں۔ منصور نے اسی وقت آپ کو دربار میں طلب کیا۔ خاتون اپنی نشست پردے کے قریب رکھی، خاتون نے یعنی پردے کے آڑ میں وہ بیٹھ گئیں تاکہ خود اپنے کانوں سے امام اعظم کا فیصلہ سن سکیں۔ اب منصور نے آپ سے سوال کیا، منصور دربار میں بیٹھا ہے، امام اعظم کو بلایا ہے، اور پردے کے آڑ سے اس کی خاتون حرہ سن رہی ہیں۔ تو منصور نے سوال کیا کہ شریعت کے اعتبار سے ایک مرد کتنے نکاح کر سکتا ہے؟ بیوی کو یہ بھی اعتراض تھا کہ انہوں نے کئی شادیاں کر رکھی ہیں اور انصاف نہیں کرتے ہیں۔ تو سوال کیا کہ شرع کے اعتبار سے ایک مرد کتنے نکاح کر سکتا ہے؟ امام اعظم نے مختصر جواب دیا، چار شادیاں کر سکتا ہے۔ منصور پیچھے کی طرف مڑا اور پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی اپنی بیوی سے مخاطب ہوا، سنتی ہو؟ امام نے بھی فیصلہ کر دیا 4 شادیاں جائز ہیں۔ حرہ خاتون نے آہستہ سے اقرار کیا، ٹھیک ہے۔ منصور خاموش ہو گیا، اس کے نزدیک مسئلہ ختم ہو گیا تھا، لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بہت ذہین تھے۔ انہوں نے چند لمحوں تک صورتحال کا جائزہ لیا، اور پھر آپ کے باوقار آواز سے مجلس کا سکوت ٹوٹ گیا۔ آپ بولے، بے شک اسلام میں 4 نکاح جائز ہے، 4 شادیاں جائز ہیں، مگر یہ اجازت اس شخص کے لیے خاص ہے جو عدل اور انصاف پر قدرت رکھتا ہو، جو ہر بیوی کے ساتھ برابر انصاف کر سکتا ہو، اور کسی طرف زیادہ جھکاؤ اور کسی طرف زیادہ جو ہے توجہ ایسا نہ کرتا ہو، اور جو انصاف نہ کر سکے اس کے لیے ایک سے زیادہ شادی کرنا مناسب نہیں ہے۔ پھر بھی اگر کوئی ایسا کرتا ہے، انصاف نہیں کرتا، کئی شادیاں کرتا ہے، تو گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اب یہ واضح اور مکمل جواب سن کر خلیفہ منصور خاموش ہو گیا، اور آپ اجازت طلب کر کے گھر تشریف لے آئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ حرہ خاتون کا ایک خادم 50,000 درہم لے کر حاضر ہوا، 50,000 درہم انعام کے لیے۔ خاتون اور کیا بولا کہ خاتون نے نظر بھیجی ہے، اور ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ کنیز آپ کی حق گوئی کی نہایت مشکور ہے، آپ نے حق بات کہی، اس پر شکریہ ادا کرتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ رقم واپس کرتے ہوئے فرمایا، خاتون سے کہنا کہ میں نے جو کچھ خلیفہ کے سامنے بیان کیا وہ میرا فرض منصبی تھا، اس میں کوئی غرض پوشیدہ نہ تھی۔ شروع میں کوفے کے گورنر ابن حبیرہ نے سرکاری عہدہ قبول نہ کرنے کے سلسلے میں امام اعظم ابو حنیفہ کے جسم مبارک کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، کوڑے لگوائے،
مگر جب آپ کے پا استقامت میں لغزش نہ آئی تو عقیدت مندوں کے حلقے میں شامل ہو گیا، معتقد ہو گیا آپ کا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ اگر آپ کبھی بھی تشریف لے آتے تو مجھ پر احسان ہوتا، آپ کبھی کبھی میرے دربار میں آ جایا کریں۔ کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جواب میں فرماتے کہ میں تم سے مل کر کیا کروں گا، مہربانی سے پیش آؤ گے تو خوف ہے کہیں تمہارے دام میں گرفتار نہ ہو جاؤں، اور اگر اپنے اقتدار کا مظاہرہ کرو گے تو میری ذلت ہے۔ تم جو روپے پیسے سونے چاندی کا انبار رکھتے ہو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس جو دولت ہے علم کی تم اسے چھین نہیں سکتے۔ پھر یہ تعلق کس طرح قائم ہو؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اسی فطری قناعت اور بے نیازی نے نام نمود اور وقت کے عمرا اور حاکموں کی محفلوں میں شریک ہونے سے باز رکھا تھا۔ پیشے کے اعتبار سے آپ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے، بہت بڑے تاجر تھے، لیکن تجارت سے ذاتی فائدہ مقصود نہیں تھا، ان کا کوئی ذاتی فائدہ اس سے نہیں تھا، اپنے لیے تجارت نہیں کرتے تھے۔ پوری انسانی تاریخ میں ایسے چند ہی لوگ نظر آئیں گے جو صرف مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے کے لیے دولت جمع کرتے ہیں، ورنہ اکثر لوگ دولت اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے اکٹھا کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے کے لیے دولت اکٹھا کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام دوستوں اور ملنے والوں کے روزینے مقرر کر رکھے تھے، جتنے دوست تھے جتنے ملنے والے تھے سب کو آپ وظیفہ دیا کرتے تھے۔ علماء کرام اور محدثین جو علم حدیث کی خدمت کرنے والے علماء تھے ان سب کے لیے تجارت کا ایک حصہ مخصوص تھا کہ اتنا ان علماء کو ان محدثین کو پیش کیا جاتا تھا۔ اس سے جو فائدہ حاصل ہوتا تھا وہ سال ختم ہونے پر ان حضرات تک پہنچا دیا جاتا تھا۔ گھر والوں کے لیے جو چیز پسند کرتے اسی مقدار میں خرید کر محدثین اور علماء کے پاس بھی بھجوایا کرتے تھے۔ شاگردوں میں سے اگر کوئی مالی الجھنوں کا شکار ہوتا تو اس کی تمام ضرورتیں آپ پوری کرتے تھے تاکہ وہ دل کے اطمینان کے ساتھ علم حاصل کر سکے۔ بہت سے لوگ جنہیں افلاس اور غریبی کی وجہ سے علم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مدد سے بڑے بڑے مراتب تک پہنچ گئے، جیسے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی افراد میں شامل ہیں، ان کو بھی امام اعظم نے خود اپنے اخراجات سے پڑھایا تھا۔ یہ تھا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دولت کا استعمال۔ اب رہا آداب تجارت کا سوال کہ تجارت کے آداب، اس میں تقویٰ کس قدر اختیار کرتے تھے، تو اس میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ آج کے سوداگر آپ کو تاجر ہی تسلیم نہیں کریں گے، آج کے جو تاجر ہیں وہ آپ کو تاجر نہیں مانیں گے۔ ایک دن ایک عورت آپ کے پاس ایک قیمتی کپڑے کا تھان لے کر آئی اور کہنے لگی کہ اسے آپ بچوا دیجئے، فروخت کروا دیجئے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی قیمت دریافت کی، یہ کتنے کی ہے؟ عورت نے بتائے 100 درہم کہ 100 درہم اس کی قیمت ہے، آپ مجھے دے دیجیے، آپ بیچ دیجیے گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دام کم ہے، یہ کپڑا قیمتی ہے۔ اب آج کا کوئی تاجر ہوتا تو سوچتا کہ اتنا مہنگا کپڑا 100 درہم میں مل رہا ہے وہ لے لیتا، لیکن آپ نے کہا یہ دام کم ہے۔ اس عورت نے کہا تو 200 سمجھ لیجیے، 200 درہم۔ امام اعظم نے فرمایا اس تھان کی قیمت کسی بھی طرح 500 درہم سے کم نہیں ہے۔ تو عورت حیران ہو گئی، وہ آپ کے مبارک چہرے کی طرف دیکھنے لگی، پھر آہستہ سے بولی آپ شاید مذاق کر رہے ہیں۔ جواب میں امام اعظم نے عورت کو اپنے پاس سے 500 درہم دے دیے، یہ 500 درہم کے ہیں، اور کپڑے کا تھان رکھ لیا۔ اس احتیاط اور دیانتدارانہ طرز عمل نے آپ کے کاروبار کو نقصان پہنچانے کے بجائے بہت زیادہ فروغ دیا۔ آپ لوگوں کی عزت نفس کا بہت خیال رکھتے تھے،
مخالفین آپ کی ذات کو ہدف ملامت بناتے، ملامت کرتے تو آپ کبھی بھی شکایت نہ کرتے، لیکن جب کوئی شخص کسی دوسرے انسان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا تو آپ بے قرار ہو جاتے اور اپنی حد تک اسے رسوائی سے بچانے کی تدبیر کرتے۔ ابراہیم بن عتبہ 4000 درہم کے مقروض تھے، ان کے اوپر 4000 درہم تھے، قرض تھے۔ قرض کی ادائیگی نہ ہونے کے باعث اس قدر شرمندہ رہتے تھے کہ گھر سے نکلنا تک انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ آخر ابراہیم کے ایک قریبی دوست نے چندہ کر کے انہیں اس مصیبت سے چھٹکارا دلانا چاہا۔ لوگوں نے اپنی حیثیت کے مطابق اس سلسلے میں تعاون کیا۔ جب وہ امام اعظم کے پاس گئے کہ آپ بھی کچھ چندہ دے دیں تو آپ نے پوچھا کہ کتنا قرض ہے؟ بتایا کہ اتنا قرض ہے، تو آپ نے فرمایا کہ چند پیسوں کے لیے اتنے لوگوں کو کیوں تکلیف دیتے ہو؟ یہ کہہ کر آپ نے 4000 درہم اپنے پاس سے ادا کر دیے۔ تاریخ میں اس قسم کے بے شمار واقعات ملتے ہیں جنہیں پڑھ کر سن کر امام اعظم کی دریا دلی اور شدت احساس کا اندازہ ہوتا ہے۔ ابو العباس کو خلیفہ منصور کے دربار میں رسائی حاصل تھی، لیکن یہ بدطینت شخص امام اعظم کا دشمن تھا اور ہر وقت آپ کو نقصان پہنچانے کی فکر میں لگا رہتا تھا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت ذہین تھے، بہت عقل مند تھے۔ ایک دن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی ضرورت سے دربار میں گئے۔ اتفاق سے ابو العباس بھی وہاں موجود تھا۔ آپ کو دیکھتے ہی دوسرے لوگوں سے کہنے لگا کہ آج ابو حنیفہ میرے ہاتھ سے بچ کر نہیں جائیں گے، آج دربار میں خلیفہ کے آئے ہیں، آج ان کو پھنسا دیتا ہوں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جس مقصد سے تشریف لائے تھے ابھی وہ بیان کرنے بھی نہیں پائے تھے کہ ابو العباس بول پڑا کہ امیر المومنین، بادشاہوں کو، خلفاء کو امیر المومنین نہیں کہتے تھے، تو بول پڑا کہ امیر المومنین کبھی کبھی ہمیں حکم دیتے ہیں۔ امام اعظم سے مسئلہ پوچھتا ہے کہ یہ خلیفہ منصور ہیں، امیر المومنین ہیں، یہ کبھی کبھی ہمیں حکم دیتے ہیں کہ فلاں شخص کی گردن مار دو، ہمیں قطعاً علم نہیں ہوتا کہ وہ شخص مجرم ہے یا بے قصور ہے۔ اس صورت میں ہمیں خلیفہ کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے یا نہیں، اس کا حکم ماننا چاہیے نہیں، کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ وہ شخص مجرم ہے کہ مجرم نہیں ہے۔ اگر مجرم نہیں ہے، بے قصور ہے، اس کو قتل کیا جائے، ایک معصوم بے قصور کا قتل ہو جائے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو ہے خلیفہ کا حکم ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ اب ابو العباس نے بڑا ٹیڑھا سوال کیا تھا۔ اس کے دربار میں امام اعظم کیا فیصلہ کرتے؟ تمام درباری امام اعظم کی طرف دیکھنے لگے اور خود منصور بھی اپنی جگہ سنبھل کر بیٹھ گیا کہ دیکھیں ابو حنیفہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اب دیکھیں امام اعظم نے خود ابو العباس سے سوال کیا، جواب دینے کے بجائے خود سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک خلیفہ کے احکام حق ہوتے ہیں یا باطل ہوتے ہیں؟ خلیفہ جو ہے اچھی بات کا حکم دیتا ہے یا بری بات کا حکم دیتا ہے؟ اس کے احکام اچھے ہوتے، حق ہوتے ہیں یا باطل ہوتے ہیں؟ اب منصور کے سامنے کس کی طاقت تھی جو یہ کہہ دے کہ خلیفہ کے احکام باطل بھی ہو سکتے ہیں؟ مجبور ہو کے ابو العباس نے کہا کہ خلیفہ کے تمام احکام حق ہوتے ہیں۔ یہ سن کر امام اعظم نے فرمایا کہ جب اس کے احکام حق ہوتے ہیں تو حق کی تعمیل میں کسی سے کیا پوچھنا؟ اس جواب کے ساتھ ہی ابو العباس کا چہرہ اتر گیا، اس کی سازش بری طرح ناکام ہو گئی۔ ایک مسئلہ پیش آیا تھا، اس کو میں نے کبھی بیان کیا ہے، یاد آ رہا ہے۔ ایک شخص اپنی بیوی سے ناراض ہو گیا اور اس نے قسم کھا کر کہا کہ جب تک تو مجھ سے نہیں بولے گی میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا، یعنی پہلے تو مجھ سے بات کر،
جب تک تو مجھ سے نہیں بولے گی میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ عورت سخت مزاج تھی، اس نے بھی غصے میں وہ قسم کھا لی کہ جب تک تو مجھ سے نہیں بولے گا میں تجھ سے بات نہیں کروں گی۔ وہی الفاظ اس نے دہرا دیے جو شوہر نے کہے تھے۔ جب نفرت اور غصے کا وقتی سیلاب ختم ہو گیا، غصہ ٹھنڈا ہو گیا، تو دونوں کو بڑا افسوس ہوا۔ شوہر نے اس سلسلے میں حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع کیا، مسئلہ پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ ہر حال میں قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ وہ شخص انتہائی مایوسی کے عالم میں امام اعظم کی خدمت میں پہنچا اور اپنے اس مشکل مسئلے کا حل دریافت کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ شوق سے باتیں کرو، کسی پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ جب حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو بہت برہم ہوئے اور امام اعظم سے کہنے لگے کہ آپ لوگوں کو غلط سلط مسئلے بتایا کرتے ہیں۔ ابو حنیفہ نے اس شخص کو دربار میں دوبارہ بلوایا اور کہا کہ سفیان ثوری کی موجودگی میں پورا واقعہ تفصیل سے بیان کرو۔ جب شوہر اپنا مسئلہ بیان کر چکا تو امام اعظم سفیان ثوری سے کہتے ہیں کہ میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ کسی پر کوئی کفارہ نہیں۔ سفیان ثوری نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ اب بھی مجھے اطمینان نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب شوہر نے یہ کہا کہ جب تک تو مجھ سے نہیں بولے گی میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا، قسم کھا لی۔ اس کے بعد بیوی نے شوہر سے کہا ہے کہ جب تک تو نہیں بولے گا میں تجھ سے بات نہیں کروں گی، تو بیوی نے تو بات کر لی، اس سے بیوی نے بات کر لی، اس کی تو قسم پوری ہو گئی۔ اب اس کے بعد یہ اس سے بات کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جب بیوی نے شوہر سے کہہ دیا تو عورت کی طرف سے بات کی ابتدا ہو چکی، پھر قسم کہاں باقی رہی۔ حضرت سفیان ثوری امام اعظم کا جواب سن کر حیران رہ گئے اور تعریف کرنے لگے۔ فرمایا حقیقتاً جس نقطے تک جو ہے آپ کے ذہن کو رسائی ہو جاتی ہے وہاں تک ہم لوگوں کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ایسے ہی ایک اور واقعہ مشہور ہے جس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت نے ایک اہم ترین کردار ادا کیا تھا اور ایک آسودہ حال خاندان کو تباہی سے بچا لیا تھا۔ ایک شخص کسی ذاتی رنجش کی بنیاد پر اپنے خسر سے ناراض تھا، اپنے سسر سے ناراض رہتا تھا۔ جب وہ کاروباری سلسلے میں شہر سے باہر جانے لگا تو اس نے اپنی بیوی پر پابندی لگا دی کہ اگر میری عدم موجودگی میں اپنے باپ کے گھر گئی تو میری طرف سے تجھے 3 طلاق ہیں۔ پابندی لگا دی، اپنے باپ کے گھر نہیں جا سکتی، اگر میرے نہ رہنے پر چلی گئی تو تجھے 3 طلاقیں۔ یہ کہہ کر شوہر چلا گیا۔ بیوی سختی سے شوہر کی ہدایت پر پابندی کرتی رہی، کبھی بھی اپنے میکے نہیں گئی۔ اسی درمیان اس عورت کا باپ شدید بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ گھر کے لوگوں نے اسے اطلاع دی مگر وہ شوہر کے حکم سے مجبور تھی، یہاں تک کہ باپ کا آخری وقت قریب آ پہنچا۔ ماں نے پیغام بھیجا، بھائیوں نے اصرار کیا کہ آ جائے، لیکن وہ اپنے مکان کی 4 دیواری سے باہر نہیں نکلی۔ پھر کچھ دن بعد اطلاع ملی کہ باپ دنیا سے گزر گیا، رخصت ہو گئے، انتقال کر گیا۔ اس نے یہ صدمہ بھی برداشت کرنے کی کوشش کی، لیکن بہرحال ایک عورت تھی، کمزور دل عورت تھی، جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور باپ کی میت کا آخری دیدار کرنے کے لیے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ دفن میں شرکت کی، پھر فوراً ہی واپس آ گئی۔ 3-4 مہینہ بعد جب شوہر لوٹ کر آیا اور اسے خسر کے انتقال کی خبر ملی تو بیوی سے دریافت کیا تو اس نے سچائی کے ساتھ اقرار کیا کہ میں کبھی نہیں گئی، لیکن دفن کی رسم میں شریک ہونے کے لیے آخری مرتبہ اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے میں گئی تھی۔ شوہر ایک عقل مند شخص تھا، اس نے بیوی کے جذبات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا کہ وہ سنگین حالات میں بھی اس کے حکم کی پابند رہی، لیکن باپ کے انتقال کے صدمے کو برداشت نہ کر سکی۔ یہ ایک اضطراری فعل تھا جس کو آسانی کے ساتھ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔
مگر شوہر کی شرط کے مطابق طلاق پڑ چکی تھی۔ شوہر کو اس واقعے کا بے حد افسوس تھا۔ دراصل یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ اس کے شہر سے باہر جاتے ہی اس کے خسر کا انتقال ہو جائے گا۔ مجبوراً شوہر نے بیوی کو گھر سے رخصت کر دیا اور اس وقت کے تمام علماء کرام سے اس سلسلے میں رجوع کیا۔ ہر امام کا ایک ہی جواب تھا کہ طلاق ہو چکی ہے۔ سیدھی بات تھی، شرط ٹوٹتے ہی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ وہ بیوی کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا اور شریعت اسے تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ ایک عجیب تکلیف کی بات تھی۔ بظاہر اس پیچیدہ مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آتا تھا۔ آخر ایک دن کسی نے اسے رائے دی کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے اپنی مشکل بیان کرے۔ شوہر کو یہاں بھی اپنے حق میں فیصلے کی کوئی امید نہیں تھی، لیکن چاروں ناچار ابو حنیفہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد امام اعظم نے فرمایا کہ طلاق نہیں ہوئی، وہ اب بھی تمہاری بیوی ہے، تم کسی کفارے کے بغیر اس سے ازدواجی تعلق رکھ سکتے ہو۔ یہ فتویٰ سننے کے بعد اس شخص کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ امام اعظم کے علم و فضل کی تعریفیں کرتا ہوا رخصت ہو گیا۔ پھر چند ہی دنوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ جس مسئلے کا حل تلاش کرنے میں سارے علماء ناکام رہے، اسے امام اعظم نے آسانی سے حل کر دیا۔ ایک مرتبہ پھر یہ بات مشہور ہو گئی کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے قیاس کی بنیاد پر فیصلے دیتے ہیں۔ جب بعض علماء کرام نے امام اعظم سے پوچھا تو آپ نے انتہائی عاجزی کے ساتھ جواب دیا کہ دیکھو، وہ عورت کبھی بھی اپنے باپ کے گھر نہیں گئی۔ موت کے بعد انسان کا دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنی دولت اور جائیداد سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا۔ جب وہ عورت شوہر کی نافرمانی کرتی ہوئی اپنے باپ کے گھر گئی تھی تو وہ گھر اس کے باپ کا گھر نہیں تھا، باپ کی ملکیت نہیں تھا۔ انتقال کے بعد وہ خود بھی وراثت میں ایک قانونی حصے دار تھی، وراثت میں اس کا بھی اس میں حق تھا، تو اپنے گھر گئی تھی، وہ اپنے باپ کے گھر نہیں گئی تھی، اس لیے یہ طلاق نہیں پڑی۔ یہ نقطہ سننے کے بعد تمام علماء کرام حیران رہ گئے اور بعض کی زبان سے نکلا کہ واللہ اس میدان میں کوئی شخص بھی ابو حنیفہ کی برابری نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ابو حنیفہ کا فیضان عطا فرمائے۔ 2 شعبان کو ان کی روح پاک کو ایصال ثواب کے لیے فاتحہ کا اہتمام کریں۔ سورہ فاتحہ اور ساتھ